بدنامیوں سے نجات، ملک پاکستان کی ترقیاں، دل میں دعائیں تصور کر لیں اور وہ دعا مانگ لیجیے. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين. جزاک اللہ. ماشاء اللہ فراز بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں میں ایمان تازہ کرنے کی بھرپور کوشش کی. میں مرزان علی قادری صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ پلیز آپ بھی آج حسب روایت ہمیں چند اشعار جو ہیں وہ پلیز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم علیہ. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر سائل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر سائل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کہ بجھ جاتی مگر حائل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کہ بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے.
مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل مدینہ ہے، جہاں عشاق بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں عشاق بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں بھی ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے، جہاں بھی ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے، کرم اتنا ہے فخری کی ذات پاک کا مجھ پر، کرم اتنا ہے فخری کی ذات پاک کا مجھ پر، میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے، میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے،
ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب مرزان علی قادری صاحب ہدیہ چیز پیش کر رہے تھے. تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایس او پیز کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں. برائے مہربانی ماسک کسی بھی صورت میں انٹل کہ آپ پلیز پانی پی رہے ہوں یا کھانا کھا رہے ہوں اس وقت ماسک اتار لیں تو ٹھیک ہے, ادروائز پلیز ماسک جو ہے یہ کسی کو پابندی کریں. ہر ایکسیلنسی محترمہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ اور محمد عادل خان صاحب, آپ کو پی بی اے پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کی طرف کے پلیٹ فارم سے نیچر کمیونٹی خوش آمدید کہتی ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اور خصوصی طور پہ ہمیں نیچر ملنے کے لیے تشریف لائے. تھوڑا سا تعارف میں بزنس ایسوسی ایشن کا کروانا چاہتا ہوں کہ 1997 میں یہ عمارت وجود میں آئی اور تقریباً 2010 تک تقریباً 13 سال یہ کچھ افراد کے ہاتھ میں رہی. 8-10 ہمارے سینئرز تھے, وہ ابھی کوریا میں شاید موجود نہیں ہیں, ان کے ہاتھ میں رہی, پھلی بولی نہیں. 2010 میں ہمارے سینئر ہماری لیڈرشپ جناب محترم مدثر علی چیمہ صاحب نے پی بی اے کو جوائن کیا. اس کے بعد اس کی ہیلدی گروئنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, میچور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئیں. 2013 میں پہلا الیکشن ہوا پی بی اے کا, پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کا 2013 میں پہلا الیکشن ہوا, جو کہ اس سے پہلے 13 اور 16 سال میں کبھی بھی نہیں ہوا. یہ پہلا الیکشن ان کو بولا گیا کہ ہم آپ کو ڈائریکٹ صدر کی پریزیڈنٹ کی پوسٹ دیتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کروا کے جو بھی میرے حصے میں آیا وہ میں لینا چاہوں گا, اور الیکشن ہوئے اور یہ جنرل سیکرٹری کی سیٹ پہ 2013 میں تشریف لائے. 2013 سے آنورڈ ان کی خدمات اتنی ہیں کہ شاید ہم بتانے پہ آئیں تو شاید کافی ٹائم لگ جائے. 2015 تک یہ جنرل سیکرٹری رہے, 2015 سے آنورڈ اسٹل یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بزنس ایسوسی ایشن ہے. اور اس میں ہم نے کیا کیا اس کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنوانے کی کوشش کی تھی ہم نے, لیکن وہ ہمارے ایونٹس اور ہماری ایفرٹس جو تھیں وہ بہت زیادہ تھیں, وہ بہت لینتھی ویڈیو بن رہی تھی, تو اس کو بہت شارٹ کر کے ہم نے 7 منٹ 11 سیکنڈ کی ایک ڈاکومنٹری بنوائی ہے. تو وہ 7 منٹ 11 سیکنڈ کی ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنوائی ہے. اس میں آپ کو کچھ بتانے کی ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے 2013 سے لے کے ابھی تک ہم نے کیا کیا اور آنے والے ٹائم میں اس کی بیس پہ ہم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا کروانے کے لیے میں یہ ڈاکومنٹری پلیز.
پاکستان زندہ باد. سرور مہر صاحب سے اور جنرل سیکرٹری پی بی جناب صابر خٹک صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور یہ تعریفی سند. خانے کے دیگر افسران اور اسٹاف اور فوج کے افسران, بزنس کمیونٹی, اسٹوڈنٹ فیڈریشن, ورکر کمیونٹی اور دیگر خواتین حضرات, السلام علیکم. Increased the people-to-people contact manifold. He organized 32 public diplomacy events, including fabulous Korean traditional dress and fashion show, and a classical Korean rock performance in Islamabad in 2015. ایک بار پھر میرے عزیز ہم وطنوں, ایک بار پھر آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. خوش رہیے, آباد رہیے, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جناب علی مدثر علی چیمہ صاحب جو کہ پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور ممبر ہیں, اور انشاء میں نام قوت ارادہ. خواتین و حضرات السلام علیکم. Ladies and gentlemen, السلام علیکم. ڈی اسٹیڈیم میں سامان لے کے آئے ہیں خاصا کی طرف سے.
یہ ہم نے بہت ہی شارٹ کلپ میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم مل کے اگر چلیں تو یقین کریں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایسوسیشن کسی بھی فرد واحد کی ملکیت نہیں ہوتی. میں، مدثر بھائی، زیب بھائی، کوئی ہم ایک چلیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں. آپ ساتھ چلیں، یقین کریں ایسے ایسے کام کر جائیں گے کہ شاید ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گے. اور میں اس محفل کو تھوڑا سا اور مزید بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب محترم مدثر چیمہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور مزید تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے میں اور اپنی ایسوسیشن کے بارے میں. جناب مدثر چیمہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Ambassador of Pakistan to South Korea جناب محمد عادل خان صاحب اور پاکستان بزنس ایسوسیشن کے سینئر اور کمیونٹی کے سینئر حضرات، ہم آپ کو انچن سنگدو ڈیجیٹل سٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں. میڈم امبیسڈر، کووڈ-19 کی وجہ سے آپ کے کمیونٹی کے ساتھ زیادہ پروگرام ہم نہیں کروا سکے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ آپ اور عادل خان صاحب پاکستان بزنس ایسوسیشن کی دعوت پہ انچن تشریف لے کر آئے. ہم آپ کے مشکور ہیں اور آپ کو انچن میں خوش آمدید کہتے ہیں. کرنل نبیر صاحب نے آنا تھا، وہ نہیں آ سکے، لیکن وہ اگر ادھر ہوتے تو یہ میں کہہ سکتا تھا کہ یہاں پہ موجود جتنے لوگ ہیں ان کو وہ جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. ان کے ساتھ کمیونٹی کا بہت اچھا فرینڈلی ریلیشن شپ رہا ہے اور وہ کوریا کے ہر شہر میں جاتے رہے ہیں اور سب لوگوں سے ملتے رہے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ عادل خان صاحب اور عمران رزاق صاحب بھی کمیونٹی کے ساتھ اسی طرح رابطے میں رہیں گے جس طرح کرنل صاحب رہے ہیں اور باقی ان سے پہلے جتنے بھی افسران رہے ہیں. میڈم امبیسڈر، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جس طرح آپ نے آتے ہی کمیونٹی کے ساتھ رابطے شروع کر دیے اور ان کی مشکلات سنی، ہمیں آپ پر فخر ہے اور ہمیں پورا یقین ہے جس طرح آپ کورین ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوریا کی بڑی کمپنیز کو مل رہی ہیں، انشاءاللہ کوریا اور پاکستان کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے. آپ کے آنے سے پہلے محترم رحیم حیات قریشی صاحب نے بھی بہت کام کیا. کوریا اور پاکستان کے ہائی لیول کے ڈیلیگیشن کے وزٹ ہوتے رہے اور بہت سارے نئے معاہدے ہوئے. ہم ان کی کاوشوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں گے. ایون ان سے پہلے ظاہر نصر اللہ صاحب کی بھی کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. پاکستان بزنس ایسوسیشن نے ہمیشہ کمیونٹی اور ایمبیسی کے درمیان برج کا کردار ادا کیا ہے. اسد عباس اوان اور شفیق حیدر صاحب کے ساتھ ہماری بہترین ورکنگ ریلیشن شپ رہی. شفیق حیدر صاحب ہمارے ساتھ مختلف فیکٹریز میں مختلف جگہوں پہ جاتے رہے. ان کے کمیونٹی کے ساتھ بڑے فرینڈلی ریلیشن شپ تھے. ان کو کمیونٹی نے ہر جگہ پایا، چاہے کسی کی فوتگی ہو، چاہے کسی بچے کی سالگرہ ہو، چاہے کوئی اسٹوڈنٹ مشکل میں ہو، وہ ہر جگہ ہر ٹائم دستیاب ہوتے تھے. ہم الحمدللہ نئے دوست بناتے ہیں لیکن پرانے دوستوں کو بھی ساری زندگی نہیں بھولتے. عادل صاحب نے بھی شفیق حیدر صاحب کی طرح فیکٹریز میں وزٹ شروع کر دیا ہے اور اپنے آفس کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور میں پاکستان بزنس ایسوسیشن کے سینئر حضرات کا بہت مشکور ہوں جو کمیونٹی کے مسائل اور ان کی فلاح کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بہت کام کرتے رہے اور کام کر رہے ہیں. میں مہر سرور صاحب، صابر خان صاحب، جہاں زیب خان، ملک ندیم، راجہ عامر، حمید الحق، میاں صغیر، محمد کاظم، مردان علی، محمد شکیل، راشد نصیر، ارشد چیمہ، ملک نوید، علی حسن، حافظ اشرف، ملک اختر، شفیق بٹی، شاہد اور باقی سارے
دوست جن کا میں نام نہیں لے سکا، آپ سب کا مشکور ہوں۔ ہمارا سب کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر سے ہو۔ یہاں پر منہاج القرآن کے صدر شہزاد بٹی صاحب بھی موجود ہیں، مفتی عاصم صاحب، فراز صاحب، رضا قادری صاحب، اور ہمارے بہت ہی پیارے پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے صدر وجاہد عباسی صاحب، اور ان کے ساتھ نادیہ سلیم صاحبہ میرا خیال آئی ہیں یا نہیں، اور طاہر مربت صاحب موجود ہیں یہاں پہ، وائس پریزیڈنٹ ہیں نارتھ سے، اور ایکس پریزیڈنٹ ہیں عبد الناصر۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ باقی بھی سب مکاتب فکر کے لوگ یہاں موجود ہیں، کچھ دوست کوریا سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ امپورٹ کر رہے ہیں، کچھ دوست کورین گورنمنٹ میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں جیسا کہ شہزاد خان یہاں پہ موجود ہیں، اور کچھ ٹیچر ہیں جیسا کہ رانا سیف صاحب یہاں موجود ہیں، کچھ دوست کورین اور شاہد گل صاحب یہاں پہ موجود ہیں جب وہ کورین کرکٹ ایسوسی ایشن کے آفیشیل امپائر ہیں۔ ہمیں آپ سب پر فخر ہے۔ میڈم امبیسڈر، بات کو ختم کرتے ہوئے پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کافی عرصے سے بہت متحرک ہے، جیسا کہ آپ نے چھوٹی سی ڈاکومنٹری دیکھی، اور اس میں بہت سارے پروگرام ہم نے اسکپ کیے ہیں جس میں چھوٹے بڑے پروگرام تھے، اور میں آپ کو یقین سے اور بڑے موثوق سے بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی ملٹی نیشنل کی کنٹریز کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اتنے بڑے فنکشن انہوں نے کوریا کی ہسٹری میں نہیں کروائے جتنے بڑے پاکستان بزنس ایسوسی ایشن نے کروائے ہیں۔ اور ہمارا یہ ایشو ہوتا ہے کہ ایمبیسی کے افسران 3 سال بعد 4 سال بعد چینج ہوتے رہتے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم کوئی میگزین بنائیں جس میں کچھ پکچرز اور کچھ ڈاکومنٹری ٹائپ بنا کے ہم ایمبیسی میں یا ویسے ہم رکھیں کہ کوئی بھی نیا افسر آئے اور نئے افسران آئے تو ان کو ہمیں بتانا نہ پڑے، ان کو سارا کچھ پہلے ہی معلوم ہو کہ یہ ہماری پچھلے کچھ عرصے سے کارگزاری ہے، کچھ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی بھی ہمارا ویلفیئر کا ایونٹ شامل نہیں ہے، ہم کسی کی اگر ہیلپ کر رہے ہیں، والنٹیئرلی ہیلپ کر رہے ہیں، اس کی ہمیں کوئی داد نہیں چاہیے، وہ ہم نے اللہ سے لینی ہے۔ اور اس پورا جو کلپ ہے اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ ڈیلی بیسس پہ چل رہی ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ایک ہمارا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں۔ دوسرا، ہمارے پینل کا جون تک کا ٹینیور ہے، مجھے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کا کیا پلان ہے اس سال کا، تو اس سال کا تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن جون تک جب تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اکراس دی کنٹری ساؤتھ کوریا ہم ممبرشپ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کے پاس بھی لائسنس ہے اس کو ہم ممبر بنائیں گے اگر وہ بننا چاہا۔ انشاءاللہ ہم زیادہ تر لوگ ویلنگ ہیں، اور اس کو ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فرام دس ویک۔ اور اس کے بینیفٹ میں یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے ریسٹورنٹس ہیں پاکستانیوں کے یا دوسرے، انچن میں ہے، سیول میں، تھیجن میں، تھیگو میں، بسان میں، جس کے پاس ہمارا ممبرشپ کارڈ ہوگا اس پہ وہ 10 سے 15% یا 20% ڈسکاؤنٹ پہ کھانا کھا سکتا ہے اور حلال فروٹ خرید سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو کچھ مشکلات آتی ہیں امیگریشن میں، کورٹ میں یا کہیں بھی، اس کو لائر چاہیے، تو ہم جو ریٹ چل رہا ہوگا اس سے 10% یا 15% اس کو ڈسکاؤنٹ پہ لائر کا ارینج کر کے دیں گے، اور ہمارے رابطے میں ہیں، ہمارے لنک ہیں، ہمارے MOU ہیں کچھ جو لا فرم ان کے ساتھ، جس میں سب سے بڑی لا فرم ہے کنسنگ، ان کے ساتھ ہمارا MOU ہے۔ اس کے علاوہ میں بڑا مشکور ہوں سب دوستوں کا، پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کا، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، یہ آپ سب ہمارے ہیروز ہیں، اور ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے دیار غیر میں بہت محنت کر رہے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ، اور آخر میں میڈم امبیسڈر اور عادل خان صاحب کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور انچن تشریف لے کے آئے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں بلا تاخیر درخواست کروں گا ہر ایکسیلنسی میڈم امبیسڈر کے بھی آئیں پلیز، اور ہمیں تھوڑی سی بات بسم اللہ
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मुझे एक मौका दिया कि आप लोगों के साथ मुलाकात कर सकूँ। मिस्टर चीमा साहब, आपने प्रोग्राम PBA ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसकी मैं आपसे स्पेशल आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने जो आज इवेंट अरेंज किया है इसमें ना सिर्फ PBA के बल्कि आपने वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को बुलाया है और स्टूडेंट्स भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, रिलीजियस लीडर्स भी हैं और वर्कर्स भी हैं। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। जब भी हमारी कम्युनिटी इकट्ठे होकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है तो मुझे पर्सनली और एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान को बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और आपस में मोहब्बत और यकजहती से रहें और मिलकर हम पाकिस्तान के लिए काम कर सकें। आपने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, आपने कहा कि बहुत छोटी है, बेशक ये छोटी थी लेकिन ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी। एक बहुत अच्छा एक पता चला हमें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो काम है वो छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, आप ज़रूर बनाएं पैम्फलेट और आप शेयर करें, लेकिन मैं यहाँ पर मेरे यहाँ पर आने से पहले मुझे PBA के बारे में ब्रीफ किया गया था कि आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ हैं और किस तरीके से आप लोग पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान बिजनेस को फरोग देने के लिए काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप पाकिस्तान का कल्चर और पाकिस्तान के टूरिज्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी के साथ आप किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं और इसके अलावा जिस तरीके से आप लोग कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं इसका हमें अंदाज़ा है। और मेरे आने से पहले मुझे इस चीज़ का ब्रीफ किया गया था और ये एक सिलसिला है जो कि सीना बसीना चलता रहता है। जिस दिन मैं जाऊंगी मैं भी अगले सफ़ीर को इसी तरह की ब्रीफिंग दूंगी कि किस तरीके से आप और बाकी हमारी एसोसिएशंस इस सिलसिले में काम कर रही हैं। हमारी स्टूडेंट्स एसोसिएशन आई एम वेरी हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से और हमारी एसोसिएशंस हैं जो कम्युनिटी एसोसिएशंस हैं, उन सारों से मैं बड़ी मुतासिर हूँ। अपने तौर पर सब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। जो चीज़ थोड़ी सी मुझे तकलीफ देती है वो ये है कि शायद हम सारे इकट्ठे मिलके काम नहीं कर रहे, तो उस पर हमने मिलके सोचना है कि किस तरीके से हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इकट्ठे होंगे तो हम मिलकर एक बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं पाकिस्तान के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, एक दूसरे के लिए। तो इस पर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग भी सोचिए अपने अपने तौर पे भी और आपस में भी डिस्कस करें कि किस तरीके से हम मिलकर एक कम्युनिटी बन सकते हैं और ये जो हमारे छोटे मोटे जो दूरियां हैं उनको हम ब्रिज कर सकते हैं। मैं अपनी स्पीच शुरू करने से पहले मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हजरात का जिन्होंने तिलावत की। और तो क्योंकि बरकत होती है जब रसूल पाक का नाम लिया जाता है, उस पर महफिल में बरकत आ जाती है। तो मुझे इमदाद फोन कर रहे बहुत मज़ा आया, तो उनका मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी।
اب آج ہم لوگ آئے ہیں انشن. ہمارا مقصد یہاں پر تھا کہ جو ہم گورنمنٹ کی مشینری کے ساتھ یہاں پر کوریا میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اسی مقصد کو آگے بڑھایا جائے. آج انشن کے میئر سے میری ملاقات تھی اور اس سلسلے دیٹ واز دا مین ریزن جس کی وجہ سے ہم آئے. اور پھر جب انہوں نے ہمیں ملاقات کا ٹائم دیا تو ہم نے پھر پی بی ایس سے کو رابطہ کیا, بتایا کہ ہم آ رہے ہیں. تو انہوں نے بڑے ہی شارٹ نوٹس پر یہ ایونٹ آرگنائز کیا جس کے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور آئی ہوپ کہ ہمیں آئندہ جب کووڈ کی سچویشن ذرا ریلیکس ہو جائے تو ہمیں ذرا بڑا ایونٹ کرنے کا موقع ملے اور زیادہ بڑی کمیونٹی کو ہم ریچ آؤٹ کر سکیں. سو جو لوگ نہیں آ سکے لیکن آپ کے دوست ہیں, آپ کے جاننے والے ہیں, انشن میں رہتے ہیں, ان کو میری طرف سے ضرور میرا سلام پیش کیجیے اور ان کو بتائیے کہ ہم ایمبیسی, ان کی بھی ایمبیسی ہے اسی طریقے سے جیسے آپ لوگوں کی ہے, اور آپ ان لوگوں کے لیے بھی ہم اسی طریقے سے محنت کریں گے جس طریقے سے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں. سو آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے سب سے کہ ہمارا جو ایمبیسی آف پاکستان کی جو سرگرمیاں ہیں اس میں ریلیشن شپ ود کورین اتھارٹیز بہت اہم ہے. ہم یہاں پر سول میں جو ان کی سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کے جو اہم ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم پروونسز میں اور لوکل گورنمنٹس میں بھی اسی طریقے سے ریلیشن شپ ہماری بڑھے. اس کا مقصد یہی ہے کہ جب ہمارے یہ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی, ہمارے ریلیشنز بڑھیں گے پاکستان اور کوریا کے, تو ہمارے بہت سارے اور ایشوز بھی بتدریج بہتر ہوتے جائیں گے. اس میں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ بھی شامل ہے جس کا جو آئی نو کہ آپ کے لیے ایک پرائیورٹی ہے. اس کے علاوہ ہماری کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ جتنا ہمارا ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے اتنا ہی ہمارے لیے آسان ہوگا ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پاس ورکرز کے ریپرزینٹیوز بھی موجود ہیں, تو ان کے بھی کچھ مسئلے ہیں جن کا مجھے بخوبی اندازہ ہے, تو وہ بھی ہم ان کے ایشوز بھی اسی طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں. آج جو میئر صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں نے جو باتیں کی ان کا میں آپ سے تھوڑا سا ذکر کروں. ایک تو ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ہماری جو انشن کی گورنمنٹ ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کا انہوں نے خیال رکھا ہے, وہ ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور ایک اچھے طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. ساتھ میں ہم نے بتایا کہ ہماری کمیونٹی کی کیا خدمات ہیں انشن کی ترقی کے لیے اور انشن کی سوسائٹی میں ان کا کیا رول ہے. میئر صاحب کو بخوبی اندازہ تھا, انہوں نے اس کو اکنالج کیا اور بہت تعریف کی پاکستانی کمیونٹی کی, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری جو مساجد ہیں ادھر سے بھی بڑی ان کو سپورٹ ملی جب کووڈ-19 کے لیے یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے, تو جو کمیونٹی نے سپورٹ کی اس کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور انہوں نے میرے سے درخواست کی کہ میں آپ کو کنوے کروں ان کا میسج کہ اسی طریقے سے سپورٹ جاری رکھیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انشن کی حکومت پاکستانیوں کو پوری سپورٹ دیتی رہے گی, اور اس میں جو چیز انہوں نے درخواست کی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ انشور کریں کہ ٹیسٹنگ جو ان کی طرف سے ڈائریکشنز آتی ہیں کہ ٹیسٹنگ کروائیں اور جو ریگولیشنز ہیں اس کو فالو کریں. اس تو وہ ان کی درخواست ہے کہ اس پہ ان کے ساتھ کام کیا جائے.
उन्होंने ये भी कहा कि ये उनको यकीन दिलानी कराएं पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कि अगर लोग डरते हैं बताते हुए कि जी मुझे कोविड है और उससे उसके कोई रिपरकशंस हो सकते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि आप उनको यकीन दहानी कराएं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे और हम आपकी कम्युनिटी का ख्याल रखेंगे। मैंने मेयर साहब से ये भी डिस्कशन की कि किस तरीके से हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। उनसे ये भी बात हुई कि किस तरीके से हम पाकिस्तानी वर्कर्स की फैसिलिटेट कर सकते हैं इंशन में, उनका नंबर इंशन बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज ज़ेर बहस आई। तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये एक मीटिंग थी जिसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की, लेकिन ये हमारा रोज़ का मामूल है। जब भी हमारी कोरियन हुकाम से मुलाकात होती है तो हम ये सारे इश्यूज डिस्कस करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किससे मुलाकात हो रही है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये यकीन दहानी कराना चाहती हूँ कि पाकिस्तान एम्बेसी के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह बहबूद बहुत अहमियत रखती है और हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अटैचे यहाँ मौजूद हैं। ये 24 घंटे आपके लिए इनके दरवाज़े खुले हैं। इनका टेलीफ़ोन नंबर हमारी फेसबुक और वेबसाइट पे मौजूद है। आप बिल्कुल इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। आपकी हमारी कम्युनिटी में कोई भी हो वो डायरेक्टली इनको कांटेक्ट कर सकता है। और ये भी याद रखें कि एसोसिएशंस होती हैं हमें फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं होता कि यही रास्ता है आपका कम्युनिटी तक पहुंचने का। हर पाकिस्तानी का हक है कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी को कांटेक्ट कर सके और जब वो कांटेक्ट करें तो फिर कम्युनिटी तो फिर एम्बेसी उनको उनकी जो मुश्किलात हैं उनको दूर कर सके। तो ये भी मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कम्युनिटी को कि अगर कोई आप समझते हैं कि कोई दूरी है या आपको एक्सेस नहीं मिल रही, प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें और हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अटैचे के थ्रू, और ज़रूर हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप लोगों की वीडियो से मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है, जिसमें से एक एक्टिविटी कश्मीर के सिलसिले में भी है। और ये कश्मीर एक बहुत अहम मसला है और हर पाकिस्तानी के दिल में उसकी एक ख़ास जगह है। और हम लोग जब भी इकट्ठे होते हैं, जहाँ भी हों, इकट्ठे हों या अकेले हों, कश्मीर का जहाँ भी जिक्र आता है तो हर पाकिस्तानी का दिल तड़प उठता है। तो इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PBA की, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन की, PC के, और बहुत सारी जो हमारी तंजीमें हैं और इंडिविजुअल तौर पर जो आप लोग रोल अदा कर रहे हैं कश्मीर का कॉज उजागर करने में। इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप पाकिस्तान एम्बेसी के साथ इसी तरीके से एक रिलेशनशिप रखें और ताकि हम मिलजुल कर इस इशू पर काम कर सकें। एक और इशू जो हमारे लिए बहुत अहम है एज ए कम्युनिटी, हम सबको मिल के करना है, वो है कि हम इस सोसाइटी में पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज उजागर करें। वो तभी हो सकता है जब हम सब मिलजुल कर रहें। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत तारीफ़ होती है कि ये लॉ अबाइडिंग हैं, ये कोरियन लॉज की पाबंदी करते हैं और पाकिस्तान और यहाँ के सोसाइटी के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि इस पे और काम करें, मेहनत करें कि जितने आपके कोरियन दोस्त होंगे उतना आप उनको इम्पैक्ट कर सकेंगे। तो ठीक है, अगर इंसान की ख्वाहिश होती है अपनी ज़ुबान बोलने वाले के साथ आपकी एक नेचुरल एफिनिटी होती है, आपको उनके साथ मिलने में ज़्यादा खुशी महसूस होती है, जो आपकी ज़ुबान है, जो आपका हमवतन है, ये एक नेचुरल बात है।
لیکن جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس سوسائٹی میں ہم اکیلے نہیں رہ سکتے. اس سوسائٹی میں بھی ہمیں ایک اپنا مقام بنانا ہے. اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ کے جو بھی ارد گرد کورین ہیں ان کے ساتھ دوستیاں کریں, ان کو اپنا ایک اپنے بیہیویئر سے ان کو امپریس کریں, کیونکہ اسی طریقے سے آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا دین بھی اسی طرح پھیلا. صرف ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کے بیہیویئر کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اسی طریقے سے اگر ہمارا بیہیویئر ایسا ہوگا تو ہمارے ارد گرد کے لوگ پاکستانیوں سے امپریس ہوں گے اور اسی طریقے سے ایک پاکستان کے بارے میں ایک اچھا امیج بنائیں گے. اور جب پاکستان کا امیج اچھا ہوگا تو ہم سب کے لیے بہتری ہوگی. آپ لوگوں کی لائف بہت آسان ہو جائے گی اور جو نئے لوگ پاکستان سے آ رہے ہوں گے ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. ہمارے جو ورکرز پاکستان سے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازے کھل جائیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے اور اس پہ میں آپ ساروں سے درخواست کروں گی کہ پلیز اس پہ آپ لوگ تھوڑا غور کریں. ہم لوگ ایمبیسی اپنے طور پر اسی سلسلے میں کاوشیں کرتی رہتی ہے اور ہم یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک اچھا امیج کورین سوسائٹی میں پھیلے. اس میں ہم لوکل جو اوپینین میکرز ہیں ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, ان کو بریف کرتے ہیں. میں خود بھی ملاقات کرتی ہوں, میرے کالیگس بھی کرتے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم اپنا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. مجھے موقع ملتا ہے تو میں کوئی انٹرویو بھی دے دیتی ہوں. اور تو یہی مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو ایک امیج ملے کہ پاکستان کس قسم کا ملک ہے. ایک ملک ہے جو کہ اسلامی ملک ہے, ہماری اقدار ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک کھلے ذہن کے لوگ ہیں. ہم ایک دوسرے جو ہم سے مختلف ہیں لوگ ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے, ہم پیس لونگ لوگ ہیں. اور یہ جو ایک امیج اگر ہمارا اس طرح کا پھیلے گا تو اس سے پاکستان کا نام روشن ہوگا. ابھی ریسنٹلی میں نے کمیونٹی کے ساتھ انگیج کیا سوشل میڈیا پر. اس پہ زوم پہ ہماری میٹنگ ہوئی اور میں سمجھتی ہوں ایک اچھی میٹنگ تھی. اس میں مجھے موقع ملا ڈائریکٹلی کمیونٹی کے کچھ مسائل سننے کا, ان کی تجاویز سننے کا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت اچھا ایک انیشیٹو تھا اور اس چیز کو ہم کنٹینیو کریں گے تاکہ مجھے ڈائریکٹلی پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے, آپ لوگوں کے کیا مسائل ہیں. اور اچھا مشورہ تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے, تو وہ ہم اچھا مشورہ, آپ لوگوں کے کوئی بھی مشورے ہوں آپ ویلکم. آپ ضرور مشورہ دیں کہ ایمبیسی کس طریقے سے, جو میں نے کچھ ترجیحات بیان کی, ان ترجیحات پر ہم مل جل کر کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. میں اس سلسلے میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی میں رول ایکنالج کروں گی کہ وہ بہت محنت کر رہے ہیں. میں جب یونیورسٹیز میں جاتی ہوں وہاں پر پاکستانی اسٹوڈنٹس کی بہت تعریف سنتی ہوں کہ جی بہت محنتی ہیں, بہت اچھے رزلٹس لاتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ لوگ اپنا تعلیم مکمل کریں گے, پاکستان جائیں گے, تو وہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک برج کا رول ادا کریں گے. اور پاکستان کی فائنلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی میں ہم سب اپنا اپنا رول ادا کر سکیں. تو ان اسٹوڈنٹس سے مجھے بڑی امیدیں ہیں کہ جب یہ واپس جائیں گے تو یہ ایک پاکستان میں ایک سائنٹیفک ریولوشن لے کر آئیں گے. اور آئی ہوپ کہ اس میں ہم سب اپنی اپنی طرف سے ان کو سپورٹ کر سکیں گے. میں اس سلسلے میں ایک اور بات جو کرنا چاہ رہی تھی وہ تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ مسائل آپ لوگوں کو, اسپیشلی ہمارے ورکرز کے کچھ مسائل ہیں جو کہ تھوڑے سے ویزا ریلیٹڈ ہیں, تھوڑے سے پرمٹ ریلیٹڈ ہیں. اور اس پہ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس پہ ایمبیسی پوری طرح سے فوکسڈ ہے. ہم اس پہ
दिन रात काम कर रहे हैं। कम्युनिटी वेलफेयर अटैचे ख़ास तौर पर इस पे सिंगल माइंडेडली काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ ये जो मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे, और इसी तरीके से आपके जो इश्यूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। मैंने वादा किया है कि अगला हमारा जो ऑनलाइन जूम सेशन होगा वो हमारा वर्कर्स के साथ होगा, और इंशाल्लाह जब भी वो होगा, मतलब जब भी नहीं, बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह। तो जब वो होगा तो मैं डायरेक्टली उनके साथ उनके मसाइल सुनूंगी भी, और जो हम चीज़ आपसे सुनते हैं अगर उसका रिज़ल्ट आपको फ़ौरन ना मिले तो ये समझें, ये बिल्कुल ना समझें कि हम उस पर काम नहीं कर रहे, हम उस पर बिल्कुल काम कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें नतीजा आने में थोड़ा टाइम लगता है, और आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लोग कोरियन सोसाइटी में रहते हैं, तो आप जानते हैं यहाँ प्रोसीजर्स हैं, यहाँ चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। एक डिपार्टमेंट फैसला नहीं करता, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन सबके अपना अपना एक नुक्ता नज़र होता है, तो आपको मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उनको कन्विंस करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। तो बस शर्त है कि मेहनत जारी रखी जाए, और वो मैं आपको उसका मैं वादा करती हूँ कि हमारी तरफ से मेहनत पूरी होगी, और शायद मुझसे हम कोई ना दिखा सकें, लेकिन मेहनत से रिजल्ट्स भी आते हैं, तो इंशाल्लाह हम रिजल्ट्स भी शो करेंगे। अब बस मैं आपसे अब ये कहना चाहूँगी कि मुझे खुशी है कि PTA अब एक मेंबरशिप ड्राइव शुरू करने लगी है। मुझे खुशी हुई ये बात सुनकर, और जितनी कम्युनिटी एंगेज्ड होगी उतना अच्छा होगा हम सबके लिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगी चीमा साहब, देखें ये सोचें ज़रा आप भी और बाकी सारे हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं, सॉरी ख़वातीन नहीं है, तो किसी मौके पर ख़वातीन को भी बुलाइएगा, आई एम श्योर वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है, तो किसी मौके पर तो मेरा आप सारों से ये दरख्वास्त ये है मेरी कि सोचें ज़रा कि किस तरीके से हम सारे मुतहद हो सकते हैं, और ताकि ये जो हमारे मसले हैं ना वो बहुत जल्दी हल हो सकते हैं अगर हम सारे मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे काम करें। और ये जिस तरह मैंने बताया कि ये मुख्तलिफ लेवल्स पे काम करने की ज़रूरत है, ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट या जो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं करना है, इनकी प्रोविंसेस ने भी करना है, इनके सिटीज़ ने भी करना है, इनके लोकल लेवल पे भी काम होगा। फिर ये सिर्फ एम्बेसी ने नहीं करना, एसोसिएशंस ने भी करना है, वर्कर्स ने भी करना है, स्टूडेंट्स ने, हर बंदे ने अपना अपना रोल अदा करना है। तो अगर हम सारे मिलकर ये काम करेंगे तो हमें नतीजा ज़्यादा बेहतर आएंगे। सो मेरी यही बस आपसे दरख्वास्त होगी कि इस पर ज़रा सोचेंगे किस तरीके से हम अपने जो छोटे मोटे जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड मकसद सबका एक ही है कि जी पाकिस्तान का नाम रोशन करें, कम्युनिटी का ख्याल रखें, कोई खुदा ना खास्ता मुश्किल में है तो उसको सपोर्ट करें, और इसी तरीके से एक अच्छा पाकिस्तान के लिए रिजल्ट लाएं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बढ़ाई जाए, पाकिस्तान में कि पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान एजुकेशन और साइंटिफिक ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए। तो ये हम सबका मकसद है। जब मकसद एक है तो फिर हमें अलग होने की ज़रूरत समझ नहीं आती। तो वो फिर यही है कि कोई हमें आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है, और हल आप ही लोगों में से निकलेगा, एम्बेसी इसका हल नहीं निकाल सकती। तो हम सारों को थोड़ा थोड़ा मेहनत करके अपनी अपनी अना को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करके कोई इस तरीके से अच्छे सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो बस मैं यहाँ पर अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आए। कुछ लोग तो बहुत दूर से आए हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बस जब आप लोग इतनी दूर तक आ गए हैं तो दैट मीन्स कि आपने मुझे इज़्ज़त दी। बहुत शुक्रिया आपका, आप सारों का।
تو انشاءاللہ ہم یہ اپنا جو آپس میں کمیونیکیشن ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور ایمبیسی آف پاکستان کے دروازے آپ کے لیے اور وہ لوگ جو اس کمرے میں نہیں ہیں ان سب کے لیے کھلے ہیں. سو پلیز، اور میں اور میرے کولیگز فلی کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس کمیونٹی کو سپورٹ کر سکیں دا بیسٹ وی کین ڈو، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے. شکریہ بہت. بہت شکریہ میڈم ممتاز بلوچ صاحبہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستانی کمیونٹی کا جو امیج تھا کورین کمیونٹی میں، وہ ایک لیبر کلاس کا مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ صرف اور صرف کوریا میں مزدوری کرنے آتے ہیں. لیکن پاکستان بزنس ایسوسی ایشن نے اپنی ایکٹیویٹیز سے کورین کمیونٹی کو یہ چیز سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ہم صرف مزدوری کرنے نہیں آتے، ہم بزنس پیپل ہیں اور ایک جینون اور اچھا بزنس کرنے والے لوگ ہیں. اور اس میں اس چیز کو ان کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے مدثر علی چیمہ صاحب نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے. تو دوسرا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ سب لوگوں کو ساتھ چلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، تو الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس چھت کے نیچے آپ کو 3 مکتبہ فکر کے ریلیجیس لیڈرز بیٹھے ہوئے موجود نظر آ رہے ہیں اس ٹائم، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کی وجہ سے ہی ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. باقی انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں لیڈ کرتی رہیں، آپ کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بیسٹ ایفرٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور ہمیں فخر اس چیز پہ نہیں ہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، خوشی اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام کروا رہا. تو باقی باتیں جتنی مرضی کر لیں، اس کو لمبا کرتے جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی کھانے کی طرف تھوڑا سا بات کو لے کے چلیں. تو اس سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ جناب محترم رضا قادری صاحب سے کہ وہ پلیز تشریف لائیں اور دعائے خیر کروائیں، اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کا سیشن ہوگا. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین، ہم سب کا یہ مل بیٹھنا، آج کی یہ مجلس، آج کا یہ اہتمام، پاکستان بزنس ایسوسی ایشن نے جو آج کا انعقاد کیا، اور ہماری ایمبیسیڈر صاحبہ کو اور ان کے پورے سٹاف کو جو ایک آنر کا ایک اہتمام کیا، مولا اس نیک عمل کو، اس نیک سوچ کو مولا اس پورے ملک کے اندر، یہاں جو ہماری کمیونٹی رہتی ہے اس کے اندر عروج عطا فرما. اور جس طرح ایمبیسیڈر صاحبہ نے جن جذبات کا اظہار کیا، جس اتحاد کی بات کی، جس آپس میں شیر و شکر ہونے کی بات کی، مولا ہمیں وہ کردار عطا فرما. ساؤتھ کوریا کے اندر پاکستان کا جو بھی نمائندہ ہے، جس انداز میں نمائندہ ہے، جس ایسوسی ایشن میں ہے، جس آرگنائزیشن میں ہے، یا جتنے مساجد ہیں، جتنے اسلامک سینٹرز ہیں، جتنے دین کے خدمت کرنے والے مراکز ہیں، یا جس انداز میں کوئی پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے، یا رب العالمین ان کی طاقتیں اور اس میں اضافہ عطا فرما، اور ہم سب کے حال پہ اپنا لطف و کرم فرما، اور ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما. ہماری نیکیاں، ہماری خیر ہر حال میں دین کے ساتھ وابستہ فرما. ہمیں دین کی خیرات اور سمجھ عطا فرما، اور اسی پیغام کو اس ساؤتھ کوریا کے اندر، اس دعوت کو جس انداز میں ہے، جس شعبے میں ہے، مولا اس شعبے میں رہتے ہوئے
अपने पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान की तरक्की को रोशन करने का किरदार अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की मुहम्मद व अला आलिहि। आप सबका आपका बहुत शुक्रिया। मैडम ने कहा था कि इनकी ख्वाहिश है कि आप ख़वातीन के साथ भी एक सेशन अगर रख सकें, तो मेरा भी सडनली ख्याल आया कि अगर आप एक सेशन सिर्फ ख़वातीन के साथ रखें जिनमें हम जेंट्स हजरात को भी छुट्टी मिल जाए, तो आप अगर इस तरह का कोई मैनेज कर सकें तो इंशाल्लाह हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी खाने के लिए मैंने बोल दिया, इंशाल्लाह आपकी टेबल्स के ऊपर खाना आएगा, तो प्लीज़ आप इंजॉय करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लाइव चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? सब खैर? ठीक हो ना? हम चल सुनाओ। ठीक कितने की खाना माशाल्लाह भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। अनवर भाई ये करते हैं, यूनिवर्सिटी का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं। और शान भाई खाने में जो चिकन है ये हम खा सकते हैं, ये हलाल जो चिकन है ये हलाल है, ये हम खा सकते हैं। उनकी शॉप है जिनको में नज़दीक यहाँ से जहाँ देख रहा हूँ, ये हमारे एग्जेक्टिव कमेटी है के हेड है, और कोरिया में गाड़ियों का सबसे अच्छा, हाँ जी, बड़ा अच्छा बिजनेस है उनका। शाहिद अली गाड़ियों का काम कर रहे हैं, टीचर में होते हैं। राना शाहिद हैं, ये यूनिवर्सिटी का काम कर रहे हैं और काफ़ी हाई लेवल पे। आप गाड़ियाँ कहाँ कंबोडिया, चिली, Nice to meet you. पाकिस्तान में कहाँ से भावल नगर से। अच्छा, बड़ी वैरायटी है हमारे लोगों की, भावल नगर से भी लोग उधर के हैं कौन लोग? साउथ पंजाब और भी बहुत है यहाँ
हर साल होता है हमारा। अच्छा हुआ तो IPL तो क्या है हमारी PCL तो बंद हो गई। साहब अब उतार देना खाना। जी जी खाना बिल्कुल हलाल है, चिकन भी हलाल है, खाओ खाओ। पहले तुझे कड़ा छड़ देना साहब को गल कर नहीं आ रहा है। हाँ खाना खाओ, खाना खाओ। बोलो जी। गाड़ियों काम कर रहे हैं और ये हमारे बहुत अच्छी मैं पहचान नहीं सकती हर किसी को, तो वो सॉरी अगर मैं दोबारा मिलूँ तो मैं पहचान नहीं सकूँ। तो ये कोविड बिजनेस में ये बड़ा मसला हुआ। आप कहाँ रहने गए थे? हमारा कम्बोडिया में ज़्यादा मोस्टली पाकिस्तान अदर शान के फादर होते हैं चिली, और ये यहाँ से अपने फादर को गाड़ियाँ देखते हैं और फैमिली बिजनेस करते हैं। बड़ा अच्छा काम करते हैं। उनका निक नेम बड़ा मशहूर है, पोला और ये यूज कार का। आप ही साउथ अमेरिका में नहीं, हम अफ्रीका गाना। राशिद भाई यहाँ पे रहते हैं समुद्रों में, ये गाड़ियों का काम कर रहे हैं। उससे हमारे जी मैं सही बात से इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारे नवीन हैं। जी ठीक है। यहाँ से शॉप भी है, चाइना से भी लोग आते हैं। असगर भाई ये मिश्री का काम कर रहे हैं, नारोवाल से। अच्छा काम जी जी लाहौर में कर रहे हैं, लाहौर में भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में है उसकी काफी जी अच्छा ये ट्रांसलेटर है HRD में, और काफ़ी इनका बिल्कुल इनका जिक्र मैंने काफी सुना। फिर हमारी मुलाकात कैसा कैसा है वहाँ पे, ठीक चल रहा है? बहुत शुक्रिया आपका, आप जो कर रहे हैं गाड़ी का काम कर रहे हैं, इंजन में काफ़ी अच्छे हैं और बड़ी कार है, वो भी अच्छे हमारे बहुत सीनियर हैं बिजनेस एसोसिएशन के, और आज के दिन में भी काफ़ी किए हैं। ये भी हमारे बाबा कोरिया में बड़े पुराने हैं, और मेरे ये क्लास फेलो है, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। नहीं ये नहीं है
कोरियन लैंग्वेज इनका प्यार है कि जो मुझे बाबे बोले, हालांकि मैं इतनी इनको उम्र दिल तो लगे पट साहब है जी। मैं एक्सपोर्ट करता हूँ एग्रीकल्चर मशीन कहाँ पर? पाकिस्तान और इजिप्ट। पाकिस्तान में कहाँ पर जाती है? ये गुजरावाला छोटा क्या है वो मावी से उसमें क्या जाती है? ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर And this is used machine. ये यूज कैसे आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आफ्टर कोविड? डेफिनेटली वो कोरोना की वजह से सारी मुतासर हुए हैं, उसमें हम भी हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में हम मुसलमान हैं, तो हमारा ये ईमान है कि हर हाल में हमने खुश ही रहना है। थोड़ी मोटी मुश्किलात आती हैं लाइफ में, बिल्कुल वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। जी साहब जी जी मैंने आना संभाल के मैं आप फोन से बात करूँगा इंशाअल्लाह। गुजरावाला से तल्लुक है। ये बलोचिस्तान भी चल रहा है। मियां सगीर साहब, ये आज के इवेंट में इनकी बहुत सारी एफर्ट माशाल्लाह पता चल रहा है। मैं लाइव चलाने लगा हूँ तो देखिए लाइव चल रहे हैं। मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा। अच्छा माशाल्लाह। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम दाइम है। दाइम जी। राजा आमिर हमारे इंफॉर्मेशन कमेटी के हेड है। जी कैसे हैं आप? खरीद सब ठीक ठाक। मलिक नदीम साहब ये हमारे मेंबरशिप कमेटी के हेड। बिल्कुल मैं जानती हूँ। वेरी नाइस। आप भी उधर से आए हैं? ठीक से आए हैं। आप तेगू से आए हैं। एक गाड़ी हमारे सीनियर तो उन्होंने गाना ही था। बड़ी मेहरबानी आप लोग। अली हसन ये मोबाइल का काम कर रहे हैं, जो 2 शॉप्स हैं इधर चल रहे हैं। काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पे आजकल। आप लोगों ने इज्जत बख्शी मुझे, ये आपका बड़ा बहुत शुक्रिया आप लोग आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ये झंडा लगाया हुआ है ना, हमारे बड़े एक्टिव माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप खाना खाएं इंशाल्लाह, फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अभी और भी जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। खाना खाओ जनाब। लो सब बस ठीक है मल साहब, ये बनाओ फिर लेकिन आ रहे पिछों ना बाहर जाओ।